بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہو اعلی قرآن 1 یوٹیوب چینل۔ الحمدللہ اس چینل کے اندر قرآن مجید فرقان حکیم کو بامعنی اور ترتیب وار پڑھنا سکھایا جا رہا ہے۔ قرآن مجید کا سیکھنا سکھانا انتہائی اہم ہے، جس کے متعلق میرے اور آپ کے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے یا سکھائے۔ اور اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے، اے اللہ ہمیں بہترین بنا لے، اے اللہ ہمیں قرآن سیکھنے سکھانے والا بنا لے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول شرف عطا فرما، اے اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل سے ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ جو میرے بھائی بیمار ہیں، بہنیں بیمار ہیں، انہیں صحت والی زندگی عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اللہ جو بے روزگار ہیں جس کے حلال جیسا روزگار عطا فرما، اے اللہ کرونا وائرس کا خاتمہ فرما، اے اللہ جو متاثر ہوئے انہیں صحت والی زندگی عطا فرما، اللہ جن کے پاس اولاد نہیں اپنی رحمت سے نیک اور ملی جلی ان کو صاحب اولاد کر دے، ملی جلی اولاد ان کو عطا کر دے، اے اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل سے ہم سب سے راضی ہو جا، ہمیں اپنی رحمت سے بغیر حساب کتاب کے بخش دے، ہماری بخشش کا اعلان کر دے، جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما دے، نبی علیہ السلام کا گوارڈ نصیب فرما دے، نبی علیہ السلام کی سفارش کا مستحق بنا دے، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما دے، آمین۔ اللہ عذاب قبر عذاب جہنم سے محفوظ فرما، امتحانوں اور آزمائشوں سے محفوظ فرما، آمین۔ اور سبق کا آغاز کریں اس سے پہلے ہم اپنے معزز نے بھائی اور بہنوں سے نہایت ہی ادب کے ساتھ پیار کے ساتھ گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے چینل کو کریں سبسکرائب، اور ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن کو لازم دبائیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے۔ ہمارا آج کا سبق نمبر ہے 18 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 268 اور سپارہ نمبر 3 ہم پڑھنے لگے ہیں۔ سبق کا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم، الشیطان الشيطان الشیطان الشيطان الشیطان الشيطان یعدکم الفقر، يعدكم الفقر، میم کو لام ساکن کے ساتھ ملا کے پڑھا ہم نے، یعدکم الفقر، يعدكم الفقر، یعدکم الفقر يعدكم الفقر، ویأمرکم ويأمركم ویأمرکم، ويأمركم، یا کو حمزہ کے ساتھ ملائیں گے، الف جو تھا اس کے اوپر ساکن آیا، ساکن کی علامت آئی تو یہ حمزہ بن گیا، یا اور حمزہ ملا کے پڑھیں گے، وَيَأْمُرُكُمْ ويأمركم وَيَأْمُرُكُمْ ويأمركم بِالْفَحْشَاءِ بالفحشاء بالفحشاء، بالفحشاء جب ہم وقف کریں گے تو اس طرح پڑھیں گے، بالفحشاء بالفحشاء، واللہ والله واللہ والله واللہ والله یعدکم يعدكم یعدکم، يعدكم، کاف کو میم شدت کے ساتھ ملایا، میم ساکن کو چھوڑ دیا اور غنہ بھی کیا، یعدکم يعدكم یعدکم يعدكم مغفرۃ، مغفرة، تا کو اگلے پیج پہ میم ہے، میم مشدد ہے، اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے اور غنہ بھی کریں گے، مغفرۃ مغفرة، مغفرۃ، مغفرة، آؤ پھر سے پڑھیں، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم
الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة ابھی ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 268 کا کچھ حصہ پڑھا جو اس پیج پہ تھا. اب ہم اس کے معنی سیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اگلے پیج پہ جائیں گے، آیت مکمل کریں گے، سبق مکمل کریں گے. الشیطان شیطان یعیدکم ڈراتا ہے تم کو، یعیدکم جب ملا کے پڑھیں گے تو اس طرح پڑھیں گے یعیدکم الفقر، وہ ڈراتا ہے تم کو تنگ دستی سے، الفقر تنگ دستی سے، غربت سے، غریبی سے، محتاجی سے، ٹھیک ہے. وَيَأْمُرُكُمْ اور تمہیں حکم دیتا ہے، اور حکم دیتا ہے تم کو، وَيَأْمُرُكُمْ اور تم کو حکم دیتا ہے بِالْفَحْشَاءِ بے حیائی کا، بِالْفَحْشَاءِ بے حیائی کا، ٹھیک ہے. اب پھر دیکھ لی الشیطان شیطان یعیدکم الفقر وہ تمہیں ڈراتا ہے تنگ دستی سے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاء اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا، اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا. تو بمحاورہ کریں گے شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. واللہ اور اللہ تعالیٰ، واللہ اور اللہ تعالیٰ، جبکہ شیطان کیا کرتا ہے وہ اللہ نے بتا دیا، اور اللہ تعالیٰ کس چیز کا حکم دیتا ہے اللہ رب العالمین بتانے لگے ہیں. واللہ اور اللہ تعالیٰ یعیدکم تم سے وعدہ کرتا ہے، یعیدکم تم سے وعدہ کرتا ہے، یعیدکم تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرتم بخشش کا، مغفرتم بخشش کا، مغفرتم بخشش کا، ٹھیک ہے. یہاں پہ دو پوائنٹ دیکھیں، پہلا پوائنٹ شیطان کا ہے، وہ تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، جبکہ ہمارا جو اصل مال کے حقیقی اللہ رب العالمین کی ذات ہے وہ ہمیں وعدہ دیتی ہیں بخشش کا. اور کس چیز کا؟ اگلے پیج پہ چلتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہاں پہ سبق مکمل کرتے ہیں، آیت مکمل کرتے ہیں، بعد مکمل سمجھ آئے گی. اگلے پیج پہ چلتے ہوئے منہ وفضل. اب دیکھ لیں ہم نے اس تا کو اس میم کے ساتھ ملایا تھا، مشدد میم ہے. منہ وفضل منہ وفضل واللہ واسع علیم واللہ واسع علیم منہ وفضل. جب ہم وقف کریں گے تو یہاں پہ دو زبریں ہوتی ہیں، تو ایک زبر پڑھی جاتی ہے وقف کرتے ہوئے فضل اللہ. اگر ہم وقف نہیں کریں گے تو پھر لام کو واو کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے. آؤ پڑھیے اس کو. منہ وفضل واللہ واسع علیم. منہ وفضل ہم نے وقف کیا. واللہ واسع علیم. منہ وفضل واللہ واسع علیم. ابھی ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 268 کو مکمل پڑھنا سیکھ لیا. اب ہم اس کے معنی سیکھتے ہیں.
اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تمہیں وعدہ دیتا ہے بخشش کا، منہ اپنی طرف سے، منہ اپنی طرف سے، وہ ضمیر اللہ رب العالمین کی ذات کی طرف لوٹ رہی ہے، منہ اپنی طرف سے، وفضلا اور فضل کا، فضلا اور فضل کا۔ جب بھی اللہ رب العالمین کی اس کتاب کے اندر فضل کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوتی ہیں، رزق پانی جو کچھ ہم کھاتے ہیں، ضروریات زندگی جو ہے وہ ساری اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں، اور فضلہ اور فضل کا۔ واللہ، اللہ تعالیٰ واسع، وسعت رکھنے والے، علیم، اور ہر طرح کا علم رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں اور وسعت رکھنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی ہاں یہ مسئلہ ہے کہ اب حالات کیسے ہیں، اب تو کرونا وائرس آیا ہے، ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے، خزانہ نہیں ہے، لہذا کمی کر دو۔ اللہ رب العالمین تمام چیزوں سے پاک ہیں، وہ جس کو چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں تو بے حساب و کتاب سے نواز دیتے ہیں، کوئی حد و حساب نہیں ہوتا، کوئی مقدار نہیں ہوتی، ان لمیٹڈ جو ہے اپنے بندوں کا نواز دیتے ہیں، جو اس کے آزمائش کرنا چاہتے ہیں اس کو جو ہے اس کا رزق پانی مختصر کر دیتے ہیں۔ تو اس کے متعلق جو ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم شیطان کی پیروی کرو گے، شیطان کے پیچھے چلو گے تو وہ تمہیں میرے راستے میں خرچ کرنے کے لیے نہیں کہے گا، بلکہ تمہیں ڈرائے گا کہ اگر بھائی تمہارے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنے پیسے خرچ کر دو گے، زکوٰۃ دے دو گے، اس سے نکال دو گے، اگر صدقہ وغیرہ کرو گے تو تمہارے پیسے کم پڑ جائیں گے، اور تمہیں وہ حکم دیتا کہ بے حیائی کی طرف چلو بھی، بڑے فلاں کام میں بڑا مزہ ہے، بھی فلاں کام میں بڑا مزہ ہے، وہ تمہیں دنیا کی رنگ رنگلیاں دکھاتا ہے، سبز باغ دکھاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخشش کا وعدہ دیتا ہے، اپنے فضل کا وعدہ دیتا ہے، اگر تم میرے راستے پر خرچ کرو گے تمہیں کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کیا جائے گا، تمہاری بخشش کا تم سے وعدہ کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ روزانہ دو فرشتے صبح سویرے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جس نے تیرے راستے میں خرچ کیا تو اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس لوٹا، اور جس نے اپنے ہاتھ کو روک لیا اے اللہ تو اس کے ہاتھ کو شل کر دے، ختم کر دے، اس کے مال کو ختم کر دے۔ تو اس لیے میرے بھائی دوست کوشش کیجئے کہ روزانہ کی بنیاد پر صدقہ کیا کریں، اگرچہ ہم 1 روپیہ ہی کیوں نہ کریں، اگرچہ ہم 1 روپیہ ہی کیوں نہ کریں، لیکن روزانہ کی بنیاد پہ عادت ڈالے کہ ہم نے صدقہ کرنا ہے، کسی نہ کسی کی مدد کرنی ہے، بے شک 1 روپیہ 10 روپے یا اگر اس سے زیادہ گنجائش تو ہم اس کے مطابق لوگوں کی مدد کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور کی جو گٹھلی جو ہوتی ہے اس کے اندر ایک لائن ہوتی ہے، اس کے اندر ایک ریشہ جو ہوتا ہے، اگر آپ اس کے برابر بھی صدقہ کرتے ہیں خلوص نیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے ساتھ، تو اللہ رب العالمین اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور اس کو اتنا اس کی پرورش کرتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ آپ کے سامنے بڑے بڑے پہاڑوں کی صورت میں پیش کیا جائے گا۔ تو اس لیے جو صدقہ یہ بلاؤں کو ڈالتا ہے، مصیبتوں کو ٹالتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے اور جس کے اندر اضافے کا باعث بنتا ہے، اس لیے تمام میرے معزز بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ صدقے کی لازمی عادت ڈالیں، بے شک روزانہ کا 1 روپے کریں، اگر زیادہ گنجائش ہے تو زیادہ کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اے اللہ ہمیں اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ جو تنگ دست ان کو خوشحالیاں عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اللہ جو مقروض ہیں ان کی مدد فرما، اللہ جن سے قرضے لینے ہیں، جن بھائیوں نے اور قرضے نہیں مل رہے اللہ انہیں بھی ہدایت دے اور واپس اپنے قرض لوٹانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اے اللہ جو ہم نے آج سبق پڑھا پڑھایا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ اس کے اندر کوئی کمی پیشی ہوئی تو اپنی رحمت سے معاف فرما، صدقہ جاریہ برا ذریعہ نجات بنا، آمین۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔